اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کے باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق نمبر 3 حقوق العباد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حقوق العباد کا مفہوم بتا سکیں، یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور مسافروں کے حقوق بیان کر سکیں۔ حقوق اور عباد دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ حق کی جمع حقوق اور عبد کی جمع عباد ہے۔ اس طرح سے حقوق العباد کے معنی ہوئے بندوں کے حقوق۔ ان میں یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، معذوروں کے حقوق، مسافروں کے حقوق وغیرہ شامل ہیں۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح بیواؤں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی کہ ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، اور اگر وہ خود اپنی مرضی سے خاوند کے گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ مفہوم: حقوق اور عباد دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ حق کی جمع حقوق اور عبد کی جمع عباد ہے۔ اس طرح سے حقوق العباد کے معنی ہوئے بندوں کے حقوق۔ ہر انسان پر دوسروں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کی ادائیگی اس انسان پر فرض ہوتی ہے۔ دوسروں کی انہی ذمہ داریوں کو اصطلاح میں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یتیم کے حقوق: اصطلاح میں یتیم سے مراد وہ بچہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ اسلام میں یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ان بچوں کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، ان کی حق تلفی نہ کی جائے، اور نہ ہی ان کے مال و جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا جائے، بلکہ ان کی مکمل سرپرستی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کے مال و جائیداد کی اس وقت تک نیک نیتی سے حفاظت کی جائے جب تک وہ اپنی جائیداد سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے: وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا خود بھی نادار اور غریب ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے ضرورت کے مطابق مال لے سکتا ہے، لیکن جو شخص مالدار ہو اسے چاہیے کہ ہرگز مال نہ لے۔ اگر وہ پھر بھی مال لیتا ہے تو اس کے لیے وہ جواب دہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ:
اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر ضرورت کچھ لے لے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ یتیموں کے سرپرستوں پر لازم ہے کہ وہ مناسب وقت پر ان کی شادی کا بندوبست بھی کریں۔ اگر جائیداد کی تقسیم میں یتیم لوگ بھی آ جائیں تو انہیں بھی وراثت میں سے کچھ حصہ دے دیا جائے اور ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ: اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور ان سے شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 8۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ ترجمہ: سو کسی یتیم پر سختی نہ کرو۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9۔ یتیم کی کفالت کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی اہمیت کا اندازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ مشکات حدیث کی کتاب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص کسی یتیم بچے کو گھر بلا کر لائے، اس کو کھلائے پلائے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے کہ جز نمبر 1 یتیموں کے حقوق تفصیل سے لکھیے کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یتیم کے حقوق۔ اصطلاح میں یتیم سے مراد وہ بچہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جواب ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ یہاں تک جواب ہے۔ سوال نمبر 2 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے کہ جز نمبر 1 حقوق العباد کا مفہوم لکھیے کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مفہوم: حقوق اور عباد دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک اصطلاح میں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جز نمبر 2 یتیموں کے حقوق کے بارے میں ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے۔ ترجمہ: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ اور حدیث کا ترجمہ آپ نے یہ لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی یتیم بچے کو گھر بلا کر لائے، اس کو کھلائے پلائے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم عربی گرامر کے سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 کل حرکات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ کل حرکات 9 ہیں اور وہ یہ ہیں: زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زبر، کھڑا زبر، الٹا پیش۔ سوال نمبر 8 کل کتنی علامات ہیں؟ کل 4 علامات ہیں اور وہ یہ ہیں: جزم، شد، بڑی مد، چھوٹی مد۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے عربی گرامر کے سوالات کو اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے اور اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔